اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ سلسلہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ آیت نمبر 7 سورہ مبارکہ یوسف کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اس قصے میں آیات ہیں سائلین کے لیے۔ جس طرح کا سائل ہوگا اسی اعتبار سے اس آیت کے اندر اس کا جواب موجود ہے، یا اس داستان اور قصے کے اندر ہر ایک کو اپنے اعتبار سے اپنے اپنے سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی انسان کا فوکس ایک بات پہ ہوتا ہے اور اسی بات کے عنوان سے اگر اس کو جواب مل جائے تو وہ قانع ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر تاریخی اعتبار سے کوئی تاریخ کے صدد میں ہے کہ یہ واقعہ کہاں پہ رونما ہوا، کس جگہ میں رونما ہوا، اور اس اعتبار سے اگر اس کو جواب مل جاتا ہے وہ قانع ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی آتا ہے اخلاقی اعتبار سے بعض چیزوں کے صدد میں ہوتا ہے، اخلاقی اعتبار سے اگر اس کو جواب مل جاتا ہے تو قانع ہو جاتا ہے۔ یا فرض کریں کہ ایک آدمی معاشرتی اور اجتماعی عنوان سے کسی چیز کے صدد میں ہوتا ہے، اب وہ اسی زاویے سے اس داستان کو ملاحظہ کرے گا۔ بس اخلاقیات ایک الگ باب ہے، اجتماعیات ایک الگ پہلو ہے، سیاسیات پہلو دیگر ہے، اور اگر تنزیہ انبیاء کے عنوان سے ہو تو وہ اسی اعتبار سے آ کر علم کلام کی نگاہ سے اس داستان کو ملاحظہ کرے گا۔ وہ قرآن کا جواب سب کے لیے ہے، کہا کہ اس داستان میں آیاتن سب کے لیے للسائلین، جس قسم کا سائل ہے اسی قسم کا جواب اس داستان کے اندر موجود ہے۔ مثلا ایک آدمی جو کھیتی باڑی کرتا ہے، ایک شہر کو اس کو چلانا ہے، اقتصادی اعتبار سے ایک ملک کو چلانا ہو تو کیا اس داستان میں کون سا پہلو ہے کہ ایک ہی حضرت یوسف ہے، خزانہ دار ہے اور ملک میں قحط پڑ گیا ہے، 7 سال قحط کا زمانہ جاری و ساری ہے، اور ایک آدمی تنہا کس طرح آ کر غلے کو تقسیم کرتا ہے کہ قحطی سے نجات بھی پا جائیں، کسی کا حق بھی ضائع نہ ہو اور کوئی ناراض بھی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کو اس زاویے سے دیکھتا ہے تو اب ایک ملک کو چلانے کے لیے اقتصادی عنوان سے جب یہ دیکھتا ہے تو اس داستان کے اندر اس کا مطلب موجود ہے۔ یا ایک ملک کو سیاسی اعتبار سے چلانے کے لیے جب وہ آ کر اس داستان کو ملاحظہ کرتا ہے اس کو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ بس آیاتن جمع کا کلمہ اور سائلین وہ بھی جمع کا کلمہ، بس ایک پہلو نہیں ہے اس داستان کے اندر کہ بس ایک ہی پہلو سے یہ داستان کسی کے لیے حجت بن جائے، کسی کے لیے معجزہ بن جائے اور کسی کے لیے علامت یا نشانی بن جائے۔ نہ، ہر اعتبار سے یہی داستان، اگر آپ مثلا فرض کریں توحید کے عنوان سے توحید کے اس بات کے لیے اس داستان کو ملاحظہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ مطلب نہیں ملتا ہے۔ یقیناً ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، وہ توحید کا بہترین نمونہ کیا ہے؟ یہی داستان۔ اخلاقی پہلو سے کہ اولاد کے درمیان والد کو کس طرح رویہ رکھنا چاہیے، اس اعتبار سے اس داستان کو پڑھے انسان کو پورا مطلب مل جاتا ہے کہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک والد کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، وہ آیات للسائلین۔ یا بھائیوں کا دوسرے بھائیوں سے برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، کس بنیاد پہ ہونا چاہیے، کیا ہے؟ آیات للسائلین۔ سب کے لیے یہ آیات
موجود ہیں. بس جمع کا کلمہ استعمال کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس داستان کے اندر ہر سائل کو اپنی اپنی ضرورت اور اپنی اپنی احتیاج کے مطابق سوال کا جواب مل جاتا ہے. اسی لیے کلمہ مطلق ذکر کیا کہ یہ داستان حضرت یوسف اور بھائیوں کی داستان یہ فقط ایک زمانے کے لیے نہیں ہے یا ایک خاص جگہ کے لیے نہیں ہے، تا قیام قیامت جاری ہے اور ہر قسم کے سائل کا جواب اسی داستان کے اندر موجود ہے. ایک نقطہ. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں بسا اوقات بعض مطالب ایسے ہیں جو صرف علم کی حد تک رہتے ہیں، یعنی علمی تشنگی کو انسان کے لیے حل کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے مطالب ہیں کہ جو علم سے ہٹ کر مقام عمل میں آ کر مؤثر ثابت ہوتے ہیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان عملی ہے. مثلا کس طرح سے کہ اگر آپ نے مشکلات اور شدائد کے عالم میں صبر کیا تو خداوند عالم آپ کو اپنی صفات کا مظہر بنا دے گا. ایک علمی بات ہے، یعنی جو بھی موانع پہ آ کر کوشش اپنی جاری رکھتا ہے، موانع کو دور کرتا ہے، رکاوٹیں دور کرتا ہے، جو بھی یہ کام کرے گا نتیجہ اس کو مل جائے گا. یہ بات کیا ہے؟ علمی بات ہے. یعنی جو بھی اس راستے پہ آتا ہے، جو بھی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا جس کو ہوتا ہے، رکاوٹیں دور کرنے کے بعد اگر صبر جمیل سے کام لیتا ہے اپنے ہدف میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ ایک علمی بات ہے، یعنی قضیہ شرطیہ کی صورت میں علمی بات ہے. جو بھی ان رکاوٹوں پہ تحمل کرے گا اس تحمل کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک دن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ ایک علمی مطلب ہے اور سب کو دعوت دی جا رہی ہے. لیکن بسا اوقات خداوند عالم ان علمی نمونوں کو بیان نہیں کرتا، عملی نمونوں کو بیان کرتا ہے. عملی نمونوں کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ایک شخص کے لیے رکاوٹ رکھتا ہے، رکاوٹ میں اس کو دیکھتا ہے کہ اس رکاوٹ کے اندر اس نے صبر کیا ہے یا نہیں کیا. ایک نمونہ حضرت ابراہیم کا ہے، دوسرا نمونہ جناب یعقوب کا ہے. مثلا جناب یعقوب سے کیا کہا کہ اگر ایک دفعہ یہ ہوتا کہ اگر فرزند یوسف علیہ السلام جیسے بیٹے سے آپ کی جدائی ہو اور آپ اس جدائی پہ اگر آپ نے صبر کیا تو ہم آپ کو اپنی بارگاہ سے علم لدنی کا حامل بنا دیں گے. وہ یہ قضیہ شرطیہ ہے، علمی بات ہے. لیکن جناب یعقوب کے لیے علمی ایک بات نہیں تھی، بلکہ میدان عمل میں رکاوٹ ایجاد کی. حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہوئے، اس امتحان میں مبتلا ہوئے، اور مبتلا ہونے کے بعد ان کا رویہ کیسا ہے؟ شکوہ ہے زبان پہ. آیا خداوند عالم کا گلہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں؟ نہ، کیا کر رہے ہیں؟ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. یہی ہے، زبان پہ یہی ہے. یعنی میری ذمہ داری کیا ہے اس وقت؟ صبر سے کام لینا ہے. خدا کا ذرا برابر شکوہ نہیں کرتے ہیں. ہر مشکل مثلا آ کر اولاد زلال مبین کی تہمت لگاتے ہیں، خاموش رہتا ہے آدمی. حضرت یوسف جدا ہو جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. بنیامین ہاتھ سے چھن جاتا ہے، خاموش رہتے ہیں. نہ فقط خاموش رہتے ہیں بلکہ قدم قدم پہ خداوند عالم کا شاکر ہے. یہ نمونہ کیا ہے؟ نمونہ عملی نمونہ پیش کر کے خداوند عالم بعض حقائق کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ خاص فقط یہ علمی بات علمی حد تک نہ رہے بلکہ عملی نمونہ بھی ہم پیش کر دیں. اور ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام جو اتنے مقامات پہ فائز ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک عملی نمونہ ہے. باپ سے جدائی، کنویں میں جانا، بازار بردہ فروشی میں بکنا، اور پھر عزیز مصر کے گھر میں آنا اور ان امتحانات میں مبتلا ہو کر پھر زندان میں جانا. اور آپ اس پورے مرحلے میں پوری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام میں ایک جگہ پہ بھی ایسا اظہار نہیں دکھا سکتے ہیں جس سے خداوند عالم کی ذات کا وہ شکوہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہو. بس اس کا مطلب ہے کہ یہ عملی نمونے ہیں جو حضرت یعقوب کی شکل میں یا حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ اگر آگ میں پھینکے گئے اور اس میں آپ نے صبر کیا
تو ہم یہ کر دیں گے نہ. امتحان آیا, امتحان کے اندر مبتلا کر دیا گیا. مبتلا ہونے کے بعد کیا ہے؟ معرفت کا وہ عالم ہے کہ جبرائیل آ کر مدد کی پیشکش کرتا ہے, نصرت کی پیشکش کرتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ نہ, محتاج ہوں لیکن آپ کا نہیں ہوں. یہ کیا ہے؟ عملی نمونہ ہے. اب یہ عملی نمونوں سے جب آدمی گزرتا ہے, انہی عملی نمونوں سے گزرنے کے نتیجے میں خداوند عالم ان مقامات پہ فائز کر دیتا ہے. اور کون کون سے مقامات ملتے ہیں؟ حضرت ابراہیم صفت محیی کا مظہر بنتا ہے, پرندوں کو کاٹ کر نابود کرتا ہے, پھر آواز دیتا ہے, زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کہاں سے ہوا ہے؟ ان رکاوٹوں پہ تحمل کرنے کے بعد, خدا کا شاکر بننے کے بعد یہ مقام ملا ہے. حضرت یعقوب تعبیر کر رہے ہیں, اور تعبیر میں ذرہ برابر جھول نہیں ہے, تاکید تک تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو ہم نے کہہ دیا یہ ہو کر رہے گا. یہ اتنی قاطعیت کہاں سے ہے؟ کہ اس کا نتیجہ بھی علم لدنی ہے. یہ علم لدنی کہاں سے آیا ہے؟ کہ انہی رکاوٹوں پہ صبر کرنے کے نتیجے میں آیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کو جا کر نجات دیتے ہیں, قحطی کو آ کر نابود کرتے ہیں, اور برداداری کے نظام کو آ کر نابود کر دیتے ہیں, اور انہی اسباب کے نتیجے میں کیا بن جاتے ہیں؟ وہ بارگاہ الہی میں مخلص بن جاتے ہیں. اور جیسے مخلص بنتے ہیں تو خداوند عالم کیا کرتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ. دیکھیں دو طرح سے ہوتی ہے تعبیر. ایک طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو برائی سے جدا رکھا جاتا ہے, یعنی یہ برائی کے قریب نہیں جائے گا. ایک یہ, اور عموماً اسی کا ہمیں حکم بھی دیا جاتا ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جائیں, مال یتیم کے قریب نہیں جائیں, اپنے آپ کو فحشاء اور منکرات میں مبتلا نہیں کریں, یعنی ان کو روکا جاتا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہ نہیں ہیں کہ جن کو برائیوں سے روکا جا رہا ہے. عظمت حضرت یوسف کی یہ ہے, انہی سارے امتحانات سے گزرنے کے بعد, کہ ہم نے سوء اور برائی اور فحشاء کو اجازت نہیں دی کہ وہ دامن حضرت یوسف علیہ السلام کو آ کے چھو لے. فرق کرتا ہے. ایک دفعہ ایک انسان برائی سے دور ہوتا ہے, اور ایک دفعہ برائی کو ایک ذات سے الگ کر دیا جاتا ہے. تو خدا نے یہ نہیں کہا ہم نے یوسف کو برائی سے دور رکھا ہے, نا, اصل ہم نے برائی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات میں آنے ہی نہیں دیا ہے. یہ تعبیر آیا وہ شاعرانہ تعبیر ہے یا ایک حقیقت پر مبنی تعبیر ہے؟ یہ شاعرانہ تعبیر نہیں ہے. جس طرح شاعر اپنے اشعار میں مبالغہ آرائی کرتا ہے, یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. کس طرح سے؟ دیکھیں, اگر ملموس مثال کے ذریعے مطلب کو کھولنا چاہیں, دیکھیں ایک تیر انداز انسان ہو اور وہ تیر اندازی کر رہا ہو, تو تیر جب پھینکے گا کسی مقصد کی طرف, تو مقصد اگر اس تیر کی دس رس میں ہے تو یہ تیر وہاں پہ پہنچ جائے گا. اور اگر ایک ایسا نقطہ ہو, بلند ترین نقطہ ہو, اور تیر انداز سے کہا جائے کہ اب تم وہاں پہ اپنے تیر کو پہنچا لے گا, مثلا فرض کریں یہیں پہ بیٹھے ہوئے اس سے کہیں بھائی سورج کو نشانہ بناؤ اور اپنی تیر اندازی کر کے تیر کو سورج تک پہنچا دو, پہنچا لے گا. بس یہ تعبیر شاعرانہ نہیں ہے, حقیقت پہ مبنی ہے کہ سورج اتنی بلندی پہ ہے کہ اگر کوئی تیر انداز اپنا تیر وہاں پہ پھینکنا چاہے تو نہیں پھینک سکتا. اور یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو خداوند عالم نے بیان کی, کذالک نصرف عنہ السوء, ہم نے برائی کو روک لیا. یعنی برائی اگر پہنچنا بھی چاہے, حرکت کرنا بھی چاہے, تو حرکت کر کے مقام حضرت یوسف تک نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ایک ایسی بلندی پہ حضرت یوسف فائز ہے کہ جس بلندی تک کسی شیطان کی دسترس نہیں ہے. اور برائی چونکہ پورا منبع برائی کا شیطان ہے, اور شیطان نے کہا کہ میں سب کو شکار کروں گا الا عبادک منہم المخلصین, یعنی مخلصین میری دسترس میں نہیں ہے. یہی وہ تعبیر ہے خداوند عالم کی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ ہم برائی کو آپ سے الگ کر دیں گے, جدا کر دیں گے. شیطان اور شیطان کے چیلوں کی دسترس میں آپ کبھی بھی نہیں آ سکتے ہیں, اس لیے ہم نے ان کو روک دیا ہے.
وجہ کیا ہے کہ آپ اس بلند مقام پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ اصل برائی کا گزر بسر نہیں ہے. لہذا یہ تعبیر حقیقت پر مبنی ہے، شاعرانہ تعبیر نہیں ہے. تو یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مقام انہی امتحانات کے سائے میں ملا ہے. یہی جو امتحانات میں انسان صبر کرتا ہے، خدا کا شاکر بنتا ہے، شکوہ زبان پہ نہیں آتا ہے، اسی سے انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس اضافے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مقام لدن ان کو نصیب ہو جاتا ہے. اور جو مقام لدن پہ پہنچتا ہے شیطان اور شیطانی حرموں سے ماورا ہو جاتا ہے، ان کی دسترس سے باہر چلا جاتا ہے. اور عجیب نہیں ہے کہ یہی امتحانات کے نمونے جو ہم غیر معصومین کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں وہ بھی یہی قرآنی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اتنی مشکلات میں، اتنے کٹھن مراحل میں اور اتنے مسائل میں مبتلا ہونے کے بعد معرفت کا عالم کیا ہے کہ ما رہے تو اللہ جمیلہ، زبان پہ شکوہ نہیں ہے. جو کچھ دیکھا ہے جمال ہی جمال ہے، جو کچھ دیکھا ہے خوبصورتی ہی دیکھی ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ ان امتحانات سے گزرے اور معصوم کی زبان سے تمغہ نہ ملے. لہذا سید سجاد کیا فرماتے ہیں؟ یا امت انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر، یعنی آپ علم لدنی کی مالک ہیں. وہ کیسے پہنچی؟ کہ انہی امتحانات پر صبر کرنے کے بعد نمونہ عملی پیش کیا، اور نمونہ عملی پیش کرنے کے بعد ایسا ان مقامات پہ پہنچ گئے. لہذا ہمارے لیے جو سیرت کا پہلو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے جملہ شرطیہ کی صورت میں بیان کرنا شروع کر دیں. جی اگر گناہوں سے بچیں گے تو خدا تعویل کا علم دے دے گا، اگر یہ گناہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر مصیبت پہ صبر کیا تو یہ ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ علمی باتیں ہیں، اور علمی باتیں علم کی حد تک رہتی ہیں، تربیت کا باعث نہیں بنتی ہیں. وہ کیا کرنا ہے کہ انہی علمی باتوں کو عملی جامہ پہنانا ہے. کسی مصیبت پہ صبر کر کے، قناعت اور خودداری کا مظاہرہ کر کے ثابت کرو کہ ہم مشکلات کے اندر رہ کر بھی خدا کے شاکر ہیں. وہ ایک دن اگر کھانا نہ ہو، اب کھانا نہ ہو پتہ چلتا ہے کتنا صابر ہے. اگرچہ اپنے دوستوں کو ہی فون کر کے بتا دے کہ جی آج تو ہمارے گھر سحری نہیں تھی، افطاری نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان صابر نہیں ہے، شاکر بھی نہیں ہے. وہ جس کو کہنا چاہیے وہ دیکھ رہا ہے، اور جو ضرورتیں پوری کرتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے بیان کر کے اپنی آبرو ریزی کیوں کرتے ہیں ہم؟ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کیا ہے؟ آیات للسائلین. یہی ہے کہ جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، وہ کس سے مانگنا ہے؟ وہ جو قاضی الحاجات ہے اس سے مانگو. وہ جو قاضی الحاجات بھی نہیں ہے، جو بخیل بھی ہے، اگر دے دے تو منت، اگر نہ دے تو رسوائی. وہ کیوں ایسے کہ اپنا ہاتھ پھیلائے آدمی؟ یہی وہ نمونہ ہے، عملی نمونہ آئے گا انشاءاللہ کہ جو ساحت مقدس انبیاء کو تیر و تار کیا جاتا ہے اور ان کے دامن پہ دھبا لگایا جاتا ہے، اور وہ بھی اپنی کم علمی کے سائے میں. مثلا کہتے ہیں جی جب زندان میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام تو شکوہ کیا، جب جانے لگا وہ زندانی تو اسے کہا فاذکرنی عند ربک. وہ بادشاہ کے سامنے ہمارا حال بھی ذکر کر دینا کہ ایک زندانی ہے بے گناہ، وہ کیوں جیل میں پڑا ہوا ہے. پھر تفسیریں کیا بیان کرتے ہیں، اور پھر یہاں سے آ کے وہ اسرائیلیات بیان کرتے ہیں کہ جی کنویں سے آپ کو کس نے نکالا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جبرائیل نے آ کے کہا کہ کنویں سے کس نے نکالا؟ کہا خدا نے. کہا بازار میں تمہیں کس نے نجات دی؟ کہا خدا نے. زلیخا کے چنگال سے تمہیں کس نے نکالا؟ کہا خدا نے. تو کہا ابھی بھول گئے ہو، اب خدا نہیں ہے. کہا اسی جرم میں 7 سال آپ کی قید میں اضافہ ہو گیا. یہ کون سی بات ہے آقا؟ جو دامن معصومین پہ لا کر یہ دھبا ہے، ننگ ہے اصلاً معصومین کے لیے. اور یہ اسرائیلیات ہیں، آئے گا انشاءاللہ. اسرائیلیات ایک پورا الگ موضوع ہے اسرائیلیات کا. یعنی ان کا کوئی دین اسلام مبین سے ربط نہیں ہے، نہ قرآنی آیات کو سمجھتے ہیں
اور نہ دقیق معنی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان معصومین علیہ السلام کے مراتب کو درک کر سکتے ہیں، پھر اس قسم کی واہی باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں جن کا اصلاً معصومین سے کوئی تعلق نہیں۔ آئے گا انشاءاللہ، چونکہ بات آ رہی ہے وہاں پہ عرض کریں گے۔ بس کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان کے مقامات کو درک نہ کرنے کے نتیجے میں کچھ ایسے مطالب غلط اپنی فہم کے مطابق کر کے بیان کر دیے جاتے ہیں، معصومین سے منتسب کر دیتے، اور پھر جب پھنس جاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ جی یہ ترک اولا ہے، بس آخری تین یہی ہوتا ہے، اب وہ ہو یا نہ ہو جواب یہ ہوتا ہے کہ ترک اولا ہے۔ من جملہ اسی داستان میں کہ آیات للسائلین، یہ خواب دیکھا جناب یوسف علیہ السلام نے، اور اس خواب کی عظمت یہ تھی کہ خداوند عالم ایک ایسے مقام پہ پہنچائے گا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، تاکید کے ساتھ جناب یعقوب علیہ السلام نے بیان کیا ہے، یعنی بڑی قاطعیت کے ساتھ، ذرہ برابر جھول نہیں ہے مطلب میں، اور یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، نہ کہا مشکلات نہیں ہے، قید، اور عرض کیا تھا یعنی ایک ایسا ہیلا حربہ اپنائیں گے کہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، یقیناً یہ کام کریں گے، نہ یہ کہ احتمالی صورت میں بیان کیا، نہ بڑی قاطعیت کے ساتھ، یقین اور باور یقینی کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا۔ دیکھ رہے تھے حقائق عالم کو، دیکھ رہے تھے، انہی حقائق کے نتیجے میں بات بھی بیان کر دی۔ اب دیکھیں آپ اخلاقیات کے مسئلے میں جا کر دیکھیں، واقعی کبھی کبھی انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے، اور خصوصاً بڑی بڑی شخصیات جو عالم اسلام کی ہوتی ہیں وہ جب بیان کرتی ہیں تو انسان کو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ سب سے پہلی غلطی یہ تھی معاذ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے درمیان تعادل اور توازن برقرار نہ کیا اور نہیں آتا تھا، اس لیے مشکلات کھڑی ہوئی ان کی اولاد کے لیے۔ مثلا کیا کہتے تھے کہ حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہ یہی زیادہ محبت کرنا اور دوسروں کی طرف توجہ نہ دینا، یہی باعث بنا حسادت کا، اور ان کی اولاد نے حسد سے کام لیا، حسد سے کام لیتے ہوئے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ لہذا آ کر کیا کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی تقصیر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود جناب یعقوب کی تھی۔ اگر یعقوب علیہ السلام کا یہ رویہ نہ ہوتا تو یہ حسادت کی بیماری بھائیوں میں پیدا نہ ہوتی، چونکہ رویہ ایسا تھا حسادت پیدا ہو گئی۔ اب قرآن نے یہی کہا ہے، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کوتاہی کا شکار ہوئے ہیں تو وہ کیسے آئیڈیل بن گئے، کیسے اسوہ بن گئے، کیسے انبیاء کی صف میں باقی رہے، کیسے قیامت تک ان کے تذکرے باقی رکھ کر پوری بشریت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر خداوند عالم پیش کر رہا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی مطالب نکالنے کے لیے بس اوقات پیچھے ایک نبی کی ذات کو اگر تباہ برباد کر دیا جائے تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ اپنا اخلاقی مطلب لینا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اخلاقی نقطہ یہ لینا ہے کہ اولاد کے اندر توازن سے کام لیں، یہ اخلاقی نقطہ ہے۔ اس اخلاقی نقطے کو لینے کے لیے جناب یعقوب کی ذات پوری کی پوری زیر سوال چلی جائے ہم سے کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ یا مثلا دوسرا نمونہ پیغمبر اسلام کا ہے، پیغمبر اسلام کے لیے کیا کہا، ایک اخلاقی بات ثابت کرنے کے لیے کیا کیا، اخلاقی بات یہ تھی کہ انسان کو مرفہ زندگی نہیں گزارنی چاہیے، آسائش میں زیادہ نہیں رہنا چاہیے، سہولتوں کا خوگر نہیں ہونا چاہیے۔ اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کی ذات کو لتاڑ دیا، اور کیا کہا کہ ایک رات جس بیوی کی نوبت تھی انہوں نے وہ کھجور کی چٹائی کے بجائے ایک گدا رکھ دیا جس میں پیغمبر اسلام رات کو سوئے، اتنا آرام سے سوئے کہ نماز شب جاتی رہی۔ بھلے اب یہ بزرگوں نے ذکر کیا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ مطالب ایسے آتے ہیں اخلاقی ایک بات ثابت کرنے کے لیے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں کہ اساس اور بنیاد جو ہے وہ پوری کی پوری نابود ہو رہی ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے کیا کہا، منعتنی اللیلہ الصلاۃ، کہ آج اس بستر نے مجھے نماز شب سے محروم کر دیا۔ اور یہ کتاب لکھی بنام سنن النبی، اور اس میں بعض بزرگوں نے اس داستان کو نقل کیا اور کوئی حاشیہ نہیں لگایا، وہ حاشیہ لگاؤ تاکہ پتہ چلے آپ اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اور اسباب حالن اس سے یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے جا کے اعتراض کیا کہ آغا یہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے
اور کہا ہے کہ اس نرم بستر کی وجہ سے پیغمبر اسلام کی نماز شب قضا ہو گئی، کا درست لکھا ہے۔ تو کہا یہ کیسے عصمت کے ساتھ سازگار ہے؟ توجیہ کی، اور وہ کیا ہے کہ جب معصوم سو رہا ہوتا ہے مکلف نہیں ہوتا، تو جب معصوم سو رہا ہو تو مکلف نہیں ہوتا، عام آدمی سوئے تو مکلف ہوتا ہے۔ عام آدمی کی اگر نماز صبح قضا ہو جائے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن آیا اس کی قضا ہے یا نہیں ہے؟ وہ اگر یہ مکلف نہیں ہے تو قضا کس بات کی ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی نیند کے عالم میں نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ وہ سب کا فتویٰ ہے نا، یہ کیوں پڑھنا ہے؟ وہ اگر میں مکلف نہیں ہوں تو کیوں پڑھوں؟ یہ جو آدمی بالغ ہوتا ہے بلوغ کے بعد وہ پوری 15 سال کی نمازیں سے پڑھوائی جاتی ہیں نہیں، کیوں؟ مکلف نہیں ہے۔ وہ یہ جو قضا آتی ہے یہ قضا بتاتی ہے کہ مکلف ہے، وہ اگر یہ مکلف نہیں ہے تو قضا کس بات کی ہے؟ کہ جی پیغمبر جب سوتے ہیں مکلف نہیں ہوتے ہیں، خود جب مکلف نہیں ہے پھر قضا کس بات کی ہے؟ دوسرے لوگوں کے لیے قضا کون سی وہ جرمانہ ہے یا چٹی ہے جو مکلف نہ ہونے کے نتیجے میں آئی ہے اور پھر اس کو انجام دینا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ ایک مطلب کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان کو سہولتوں کا خوگر نہیں ہونا چاہیے، اس اخلاقی نقطے کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا؟ پیچھے پورے پیغمبر اسلام کی ذات کو آ کر لتاڑ دیا کہ پیغمبر سے بھی قضا ہو جاتی، فرق نہیں کرتا، وہ آپ سے قضا ہو جو پریشان نہ ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ ادھر کہتے ہو عصمت ہے، اور عصمت کی پھر جب تعریف کریں گے تو کیا کہیں گے کہ جی نہ عمدن گناہ کرتا ہے، نہ سہمن کرتا ہے، نہ خطن کرتا ہے، نہ نسیانن کرتا ہے، وہ کسی اعتبار سے نہیں کرتا، پھر کیسے نماز شب قضا ہوگی؟ یہ وہی اسرائیلیات ہیں جو اخلاقی مطالب کے سائے میں آ کر انبیاء کی ذوات طاہرین کو لتاڑا جاتا ہے۔ یا اب بات آ گئی تو دوسرا بھی نمونہ ذکر کر دوں، گرچہ پہلے بھی ذکر کیا ہوں، وہ یہ کہ کبھی انہی چھوٹی چھوٹی اپنی کارستانیوں کی توجیہ کرنے کے لیے پھر معصومین کو بیچ میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ دیکھیں جی مذاق کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، مذاق تو ہوتا رہتا ہے، مذاق میں تو سب کچھ چل جاتا ہے، وہ یہ مذاق تو ایسی چیز ہے کہ حتیٰ معصومین بھی آپس میں کرتے رہتے تھے۔ وہ پھر داستان جو معروف ممبروں سے بیان بھی ہوتی ہے، پیغمبر اسلام اور حضرت امیر المومنین، وہ کھجور کی داستان، جی کھا رہے ہیں اور کھا کے پیغمبر گٹھلیاں امیر المومنین کی طرف پھینک رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد کیا کہا؟ مولا اتنا کھاتے ہو؟ انہوں نے پلٹ کے کہا مولا آپ تو گٹھلیاں بھی لے گئے۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ اپنے مذاق کے حالات کو درست کرنے کے لیے دو معصوموں آ کر لتاڑ دیتے ہیں۔ علم کلام میں عصمت کا معنی کیا ہے؟ کہ جو ہر برائی سے دور ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے فقہی مسئلہ، جھوٹ بولنا عمدن وہ بھی حرام ہے، مزاح میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اور جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ واقعیت سے ہٹ کر گفتگو کرنا، یہی کیس ہے نا، صدق واقعیت کے مطابق گفتگو کرنا ہے، اور کیس واقعیت کے برخلاف بات کرنا ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے معاذ اللہ تہمت لگائی امیر المومنین پہ کہ اتنا کھا گئے، کھایا تھا اتنا امیر المومنین نے؟ بس یہ جو نہیں کھایا اور معصوم نسبت دے رہے ہیں، نسبت جھوٹی ہے، اور وہ مذاق میں بھی وہ نسبت جھوٹی جھوٹی ہے، اور پلٹ کر امیر المومنین بھی دوسرے معصوم کو لتاڑ رہا ہے کہ آپ تو گٹھلیاں بھی کھا گئے۔ یہ واقعیت ہے؟ خلاف واقعیت ہے۔ خود جب خلاف واقعیت ہے یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ عمدن ہو، جد میں ہو، شوخی میں ہو، مذاق میں ہو، ہر حال میں حرام ہے۔ بعد میں کہتے ہیں جی یہ اخلاقی نقطہ ہے کہ بس اوقات بات کرتے ہیں جھوٹی اور کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں۔ آپ درست ہے کہ آپ نے کہا جی ہمیں شوخی کر رہے ہیں، وہ شوخی کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن اسی شوخی کے نتیجے میں بھی آپ کذب سے کام لیں گے، آپ کا نفس آلودہ ہو جائے گا، قلب آلودہ ہو جائے گا۔ بس کبھی کبھی اپنی غلطیوں کی توجیہ کرنے کے لیے یا اخلاقی نکات کو بیان کرنے کے لیے پیچھے معصوم کی ذات کو آ کر لتاڑ دیتے ہیں اور توجہ نہیں ہوتی ہے، اپنا اخلاقی مطلب لے لیتے ہیں، اخلاقی مطلب لینے کے بعد ہم معصوم جائے بھاڑ میں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی کا ایک نمونہ یہی ہے جناب یعقوب علیہ السلام کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت یعقوب نے توازن برقرار نہیں کیا۔ اگر توازن برقرار کیا ہوتا تو بچوں میں حسادت کا پہلو پیدا
نہ ہوتا وہ حسد نہ کرتے اور ایسا ایسا یوسف کے لیے مشکلات کھڑی نہ ہوتی. معاذ جتنی مشکلات کا سلسلہ رونما ہوا ہے معاذ سب میں مقصر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. آخر یہ کون سی آیات ہیں جن سے آپ نے یہ مطلب نکالا ہے؟ یا کون سا ایسا جبرائیل کی طرف سے پیغام آپ پر نازل ہوا ہے کہ جس کو آپ نے وحی منزل سمجھ کر اپنی اخلاقی کتابوں میں جا کر نقل کی ہے؟ کدھر ہے یہ چیز؟ اب آئیں اصل ماجرا جو قرآن نے ذکر کیا ہے. اس سے پہلے تو اس کو بیان کروں ایک مقدمہ عرض کر دوں اور وہ یہ آگا کہ اسلام نے تربیتی اصولوں میں سے ایک اصل جو نمایاں طور پہ ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کار خیر انجام دیتا ہے تو اس کار خیر میں اس کو حوصلہ افزائی دینے کے لیے، اس کی تشویق کے لیے، شوق کو بڑھانے کے لیے اس کو سراہنا ضروری ہے. اسی لیے دیکھیں جا کر روایات کے باب کو دیکھیں. روایت ہے معصومین سے کہ من لم یشکر المخلوق یا منعم من المخلوق، روایت دو طرح سے، جو معروف ہے وہ یہی کہتے ہیں من لم یشکر المخلوق، لیکن روایت جو حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے من لم یشکر المنعم من المخلوق لم یشکر الخالق. جو نعمت مخلوق میں سے کوئی آ کر آپ کو ہدیہ دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی کار خیر انجام دیتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی کہ آپ شاکر بنو، شکر ادا کرو. اگر یہ شکر مخلوق کا نہیں کیا تو کبھی تم شاکر کے خالق کے شاکر نہیں بن سکتے ہو. وہ بس ترغیب دلائی ہے معصومین نے کہ اگر مخلوقات میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو کار خیر انجام دیتا ہے تو کار خیر کے آگے بڑھنے کے لیے اور کار خیر کے سلسلے کی بقا کے لیے آپ کی ذمہ داری کہ اس کو سراہو، اس کی تشویق کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. یا اور کچھ نہیں ہو سکتا تو خالی الفاظ کے سائے میں اس کی حوصلہ افزائی کرو. اور یہ حوصلہ افزائی کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ خیر کی بقا میں بانی بن جائیں گے، خیر کا سلسلہ جاری رہے گا اور خیر آہستہ آہستہ معاشرے میں عام ہوگی. عجیب بات یہ ہے کہ اسی اصل کو، اسی قانون کو باقی رکھنے کے لیے اگرچہ وہ اپنا شرعی وظیفہ انجام دے رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کرو. مثلا فرض کرو بچہ ہے آپ کے گھر میں، اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی نماز پڑھنے سے اس کو خود کو ہی فائدہ ہوگا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ جو کام خیر کر رہا ہے اس کا نتیجہ اور بازگشت اس کی کیا ہے؟ خود اس کی اپنی طرف ہے. اس کے باوجود اسلام نے کہا ہے کہ اس کار خیر پہ بھی اس کی تشویق کرو. وہ کیوں کرو؟ کہا کہ اگر کار خیر میں آپ نے تشویق دی اس کے اندر حوصلہ بڑھے گا، وہ مزید کار خیر انجام دے گا اور مزید کار خیر انجام دینے کے بعد یہ خیر ایک جڑ کی صورت میں معاشرہ اسلامی کے اندر پھیل جائے گی. اب آپ دوسری طرف سے جا کے دیکھ لیں کہ یہ جو برائیاں جنم لیتی ہیں ان برائیوں کے پیچھے تشویق کار فرما ہوتی ہے. اگر وہ تشویق نہ ہو تو وہ برائی وہیں پہ دفن ہو جاتی ہے. آپ جا کر دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، معصوم بالغ نہیں ہوتے ہیں، گانے پڑھتے ہیں. گانا جب گاتے ہیں بچے، والدین تشویق کرتے ہیں، بڑا ہو کے گلوکار بن جاتا ہے اور بڑا ہو کے فلم انڈسٹری میں بھرتی ہو جاتا ہے. مزید تشویق ہوتی فساد کا اور جرثومہ بن جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر برائیوں میں تشویق کریں تو معاشرہ یوں بن جاتا ہے. اگر یہ معاشرہ بصیرت کی دنیا میں ہوتا اور فقط خیرات میں تشویق کرتا، برائیاں یہیں پہ دفن ہو جاتی. فخر المحققین علامہ ہلی کے بیٹے بہت ہی نابغہ انسان تھا اور فقہی آثار علامہ ہلی کی جتنی ناقص کتابیں تھیں وہ ساری اس فخر المحققین نے مکمل کی ہیں. بچہ تھا یہ اور اسی بچپنے میں اتنی صلاحیت تھی فخر المحققین کی کہ انہوں نے ایک شعر پڑھا اور بہت خوبصورت شعر پڑھا. کہتے ہیں کہ علامہ بھی حتی بحث میں آ گئے کہ اتنا خوبصورت شعر اس نے کہا ہے. وہ شعر سنا، تشویق نہیں کی. تشویق نہ فقط یہ کہ تشویق نہیں کی بلکہ وہیں پہ روک دیا. کہا میں باپ ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کے لیے شعر کہنا حرام ہے. وہ صلاحیت وہیں پہ دب گئی. اس کے بعد فخر المحققین نے کوئی شعر نہیں کہا. وجہ کیا تھی؟ پھر بعد میں علامہ نے ذکر بھی کر دی. کہا کہ اگر اس وقت میں اس کی تشویق کرتا
تو یہ شاعر بن جاتا. اور شاعر کیا ہوتے ہیں؟ خیالات کی دنیا میں گم ہوتے ہیں، حقائق سے ان کا کوئی ربط نہیں ہوتا. مجھے خیال پرداز نہیں بنانا تھا، مجھے اس بچے کو فقیہ بنانا ہے، اور میرے کام جو رہ گئے ہیں وہ اس کو مکمل کرنے ہیں. اگر یہ شاعر شعر و شاعری میں چلا گیا تو حقائق کی دنیا میں فقہ کے مطالب کون مکمل کرے گا؟ دیکھیں جرثومہ پیدا ہوا، اس کو اسی نطفے میں جا کے ختم کر دیا علامہ نے، وہ یہ آگے سلسلہ نہیں بڑھا. آقا یہ اسلامی قوانین ہے، اسلامی سنتیں یہ ہیں، معصومین کا دغدغہ یہی تھا، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ بات فقط معصومین کی نہیں ہے، پشتوانہ ہے، قرآنی ہے، کہ خیرات کے لیے آپ کی شرعی، اخلاقی، عرفی، الہی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی کار خیر کرتا ہے، آپ کی اولاد ہو، آپ کا دوست ہو، اجنبی ہو، جو بھی کار خیر کر رہا ہے آپ تشویق کرو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، حوصلہ افزائی کرو. ہوگا کیا؟ یہ خیر بنیاد بن کر معاشرہ اسلامی میں پھیل جائے گی. اگرچہ وہ اپنی ذمہ داری انجام دے رہا ہے، اس سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے. فرض کریں کہ اس کی خیرات سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خیرات کو اساسی طور پر معاشرے کے اندر نافذ ہونے کے لیے تشویق کرنا ضروری ہے. پیغمبر اسلام کو حکم ہوتا ہے، سورہ واقعہ توبہ میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. خذ، پیغمبر لے لو، کیا چیز؟ صدقہ، واجبات مالی، یعنی زکوٰۃ ان سے لو، یہ واجب ہے لینا. زکوٰۃ لے لی، خود لے لو. من اموالہم صدقۃ، یہ صدقۃ لینا ہے، صدقہ لو ان سے. پھر ہوگا کیا؟ تطہرہم. اب یہ وہ دوسرا ترجمہ ہے غلط جو کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ لو ان سے، زکوٰۃ لینے کے بعد کیا ہوگا؟ مال پاک. نہ، مال پاک نہیں ہوتا، انسان پاک ہو جاتا ہے. صدقتاً نکرہ ہے، تطہرو فعل کیا ہے؟ مجزوم نہیں ہے. اگر یہ پیغمبر اسلام کا عمل ان کو پاک کرتا تو یہ خذ کے جواب میں فعل امر کو مجزوم ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ امر کے جب جواب میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے. بس یہ تطہرو خذ کا جواب نہیں ہے، یہ مرفوع ہے، مجزوم نہیں ہوا ہے. اور جب یہ مرفوع ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ کی صفت ہے. آپ کو پتہ ہے جملہ فعلیہ جب نکرہ کے بعد ہوتا ہے تو اس کی صفت ہوتا ہے، جب معرفہ کے بعد ہو تو اس کے لیے حال بنتا ہے. بس معنی کیا ہے کہ آپ صدقہ لو، بس آپ کا کام صدقہ لینا ہے. پھر ہوگا کیا؟ آقا یہی صدقہ ان کو پاک کرے گا. اپنی برائیاں دوسروں میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہم نے خمس دیا، مال پاک کر دیا. نا بھائی عزیز، مال پہلے سے ہی پاک ہے، مال کے اندر کوئی نجاست نہیں ہے. کوئی نجاست کہاں تھی؟ آپ کے دل کے اندر نجاست تھی. اس وابستگی مال سے جو تیرا دل نجس ہوا ہے، اس نجاست کو دل سے دور کر. طریقہ تطہیر کا کیا ہے؟ واجبات مالی ادا کرو. واجبات مالی ادا ہوں گے تو ہوگا کیا؟ خود پاک ہو جاؤ گے. مال پہلے ہی پاک ہے. یہ صفر جو آپ کے کارڈ میں بڑھتی رہتی ہیں یہ مال ہی ہے نا. یہ جو صفر بڑھ جاتی ہے نجس ہوتی ہے، کم ہو جائے پاک ہو جاتی ہے. وہ صفر نجس ہی نہیں ہوتی کہ پاک ہو. آپ کے کاغذ میں عادات بڑھ رہے ہیں نا. یا کاغذ اٹھا لیں، کاغذ کیسے نجس ہوگا؟ وہ کاغذ اگر نجس ہو جائے تو اس کی طہارت کی الگ داستان ہے. وہ نجس ہو گیا پانی سے پاک ہوتا ہے، وہ آپ کے نکالنے سے پاک نہیں ہوتا ہے. بس اس کا مطلب آلودگی نفس انسانی میں ہے. اس آلودگی کو پاک کرنے کے لیے کیا ہے؟ واجبات مالی دو. وہ واجبات مالی دینے ہیں، وہ پیغمبر کی ذمہ داری کن سے لیں. لینے کے بعد کیا ہے؟ کہ پیغمبر تشریح کرو ان کو. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. دعا بھی کرو. اے محبوب، ٹھیک ہے انہوں نے واجبات مالی ادا کی ہیں، لیکن واجبات مالی ادا کرنے کے بعد تشویق کے باب سے آپ کی ذمہ داری کی دعا کرو ان کے لیے. اور یہی فقہی مسئلہ بھی ہے. مرجع عالی قدر جو بیت المال لیتا ہے اس کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کوئی خمس لے کے آتا ہے، زکوٰۃ لے کے آتا ہے، خمس اور زکوٰۃ لے لے تو اخلاقی اور فقہی اعتبار سے مرجع کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے اس کے حق میں دعا کرے. یہ کیا ہے؟ یہی وہ قانون ہے خیرات کو معاشرے میں پھیلانے کا. یہی وہ قانون ہے تشویق کا جو اسلام نے واجب قرار دیا ہے. خود یہ مقدمہ تھا. مقدمہ کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی کار خیر انجام دے، کار خیر کو انجام دینے والے کے لیے تشویق کرنا اخلاقی شرعی ذمہ داری ہے.
اور وہ آپ کے ساتھ منسوب ہو تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ سے منسوب نہیں ہے تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے جو کار خیر انجام دے رہا ہے۔ اس مقدمے کے بعد اب آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہ کیا کیا انہوں نے، توازن برقرار رکھا یا نہیں رکھا۔ آپ کو پتا ہے کہ کنعان کی سرزمین میں حضرت یعقوب کا گھر مرجعیت رکھتا تھا۔ مرجعیت کا معنی کیا ہے؟ رجوع کا ذریعہ تھا۔ کئی ایک قسم کے لوگ آتے تھے اور اپنی اپنی حاجات لے کر جاتے تھے۔ اب یہ 10 بھائی جو تھے، یہ چونکہ بڑے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی، یعنی گھر کا خرچہ چلانا ان کا کام تھا۔ اور یہ جو مہمان آتے تھے، سائل آتے تھے، ان کو ڈیل کرنا کن کا کام تھا؟ حضرت یوسف کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ڈیل کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، ان کو کیسے پیشنہاد دینی ہے، ان کی مشکلات کو کیسے حل کرنا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ آتے اور بہتر سے بہتر پیشنہاد حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے لیے بیان کرتے، وہ خود حیران ہو جاتے۔ جب وہ حیران ہوتے، حضرت یعقوب علیہ السلام تشویق کے باب سے ان سے اظہار محبت کرتے۔ بس یہ اظہار محبت یوں نہیں تھا کہ بچوں میں تبعیض کر کے ایک سے زیادہ محبت کرتے تھے، نہ، جو بھی اولاد میں بہتر کام کر رہا ہے اس کی بہتری میں اس کی تشویق کرنے کے لیے اس سے اظہار محبت کر دے۔ اور یہ نظر شرعی نہ کوئی حرام ہے نہ مکروہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے مستحسن ہے، فقہی اعتبار سے مستحسن ہے۔ اور یہی اظہار محبت جو خوبیوں کے بل بوتے پہ جناب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے، یہی ان کے لیے قابل تحمل نہیں تھا۔ تو اگر آپ کے لیے یہ قابل تحمل نہیں ہے تو وہی کام کرو جناب یوسف کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی گھر کے اندر بعض بچے ہوتے ہیں، والدین سے کہتے ہیں آپ تو فلاں سے ہی محبت کرتے ہیں، وہ پلٹ کر والدین کیا کہتے ہیں؟ تم بھی اس طرح ہو جاؤ، ہم تم سے بھی اسی طرح کا رویہ رکھیں گے۔ تو ایک بچہ گھر میں کام کرتا ہے اور ایک سوتا رہتا ہے، اور تنبلی کرنے کے بعد پھر اس کو توقع ہوتی ہے جتنا وہ کام کر رہا ہے، جتنی اس کو نوازش ہو رہی ہے، اتنی مجھے بھی جا توقع ہے۔ اصلاً اخلاقی اور فقہی یا شرعی توقعات نہیں ہیں، وہ ہر کار خیر کے نتیجے میں توقعات بڑھنی چاہیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام شروع سے ہی خداوند عالم کی عنایات کے سائے میں ہر ایک کی مشکل کو حل کرنے کے لیے بہترین پیشنہاد کے دیتے، بہترین رائے حل پیش کرتے، بہترین انداز سے آ کر مہمانوں کی خدمت کرتے، بہترین انداز سے آ کر ان کے سوالوں کا جواب دیتے، اور بہترین مددگار تھے علمی میدان میں کمالات کے دینے میں والد بزرگوار کے لیے، جس کے نتیجے میں تشویق کے سائے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کا سایہ ان کے زندگیوں میں نمایاں تھا۔ بس انتہائی عظمت حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا تھی؟ یہی تھی کہ آ کر کار خیر میں والد کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور والد بزرگوار بھی انہی خیر کے کاموں کی وجہ سے اظہار محبت کرتے تھے۔ اب اظہار محبت جب کسی سے ہوتا ہے، دوسروں کے اندر حسادت کی بنیاد پہ کمال برداشت نہیں ہوتا۔ یہ بیماری اپنا علاج کرو، اپنا علاج نہ کر کے اپنی برائیاں والد پہ ڈال دیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حسادت کی بنیاد پہ دوسروں کا کمال برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی ہمارے عہدے میں، البتہ یہ خداوند عالم ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جب تک اظہار نہ ہو انسان کے اندر کو کھا جاتی ہے، اور جب اظہار کرتی معاشرے کو کھا جاتی ہے۔ یہ یعنی بعض برائیاں بہت ہی خطرناک ہیں۔ وہ یہ کہ حسد کی بیماری اگر انسان کی ذات میں رونما ہو جائے تو جب تک اظہار نہیں کرے گا، آپ دیکھیں دن بدن نحیف ہوتا جائے گا، کڑتا 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 مریض اور نحیف ہوتا جائے گا، کسی کے اندر خیر کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہے خدا عالم پناہ دے سے، مثلا رشتہ دار ہے، کسی کو خدا نے نعمت دی، اب یہ اندر سے کڑ رہا ہے، کیوں مل گیا اس کو؟ اتنا پیسہ تھا، اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اب پھر وہ کئی مدد، یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس سے پوچھ کر خدا نے دینا تھا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی پہلے تیرے علم میں ہونا چاہیے، پھر خدا کو نوازنا چاہیے۔ اکثر ہم یہی کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارا ہم سن و سال ہو، ساتھی ہو، ہمارے زمانے کو، ایک دم دیکھیں کہ اس نے گاڑی لے لی، گھر بن گیا، فوراً چمگائیں شروع ہو جائیں گے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو ایسا نہیں تھا۔ وہ تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں قیامت کے دن،
کہاں سے آئے گا؟ خود جواب دے گا۔ یہ حسادت کی بیماری جب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کا کچھ نہیں ہوتا، محسود کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ پھلتا پھولتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، رفاہ میں ہوتا ہے، نعمت میں ہوتا ہے، اور یہ بدبخت اپنے اندر کڑتا اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ جب تک اظہار نہیں کرتا ہے خود مرتا رہتا ہے، اور اگر اظہار کرتے معاشرے کے اندر آگ لگا دیتا ہے، دوسروں کو اس کی نسبت بدبین کرنا شروع کر دے۔ جی ہم اس کو تو جانتے ہیں یار، ہمارے ساتھ کا ہی تھا، یہ کہاں سے آ گیا، اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا، حتماً اس نے حرام کا لیا ہوگا، وہاں سے لیا ہوگا، ادھر سے کیا ہوگا، ادھر سے کیا، ایسا ایسا دوسرے لوگوں کو اس کی نسبت بدبین کیا۔ وہ بدبینی سے کیا ہوگا؟ معاشرہ بحث بن جائے گا۔ وہ جو 10 آدمی اس کا احترام کرتے تھے آج وہ بری نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے تو معاشرے کی خدمت کی ہے۔ یہ خدمت کی ہے؟ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جب ظاہر نہ ہو خود مر جاتا ہے، جب اظہار کرتا ہے تو معاشرے کو آگ لگا دیتا ہے۔ تو اس کا علاج کرنا چاہیے شروع سے۔ جب انسان کی ذات کے اندر یہ جرثومہ پیدا ہوتا ہے، وہیں پہ خدا سے پناہ مانگ کے اس جرثومے کو ختم کرو، دعا کرو اس کے حق میں۔ وہ خدا نے اگر دیا ہے کہا الحمدللہ، اس کی حالت اگر بہتر ہے۔ دیکھیں معصومین کیا تھے، معصومین کی زندگیوں میں جب لوگ آتے تھے، مثلا امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ امام سے کہتے ہیں کہ فلانا میرا دوست ہے۔ امام نے کہا یوں نہیں کہو دوست ہے۔ مولا کیوں؟ کہنا دوست نہیں کہو، کیوں؟ کہا کہ دوست بننے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، دوستی کی حد تک ہم بڑے پیمانے پہ کوئی ادعا نہیں ہے۔ پلٹ کر امام نے کہا کہ آپ اس کی جیب میں اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ ڈال کر کچھ نکال سکتے ہو؟ کہا اتنی دوستی بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا دوست نہ کہو، دوستی کیا ہے؟ کہا دوست کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر تم اس کا پیسہ اٹھا کے استعمال کر سکو۔ دیکھیں ائمہ نے کس طرح سے خیرات کو عام کیا ہے معاشرے میں۔ معیار دوستی کیا ہے؟ تو ہمارے معیار دوستی کیا ہے؟ جب ہم لتاڑتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں دوست ہے، ہم کو ان کے منہ پہ بھی یہ باتیں کہہ دیتے ہیں۔ یہ کون سی دوستی ہے بھائی؟ جو برائی اس کی پیٹھ پیچھے کہہ رہے اس کے منہ پہ بھی، یہ تو ہمارے یہاں دوستیوں کا معیار یہ ہے، اور معصومین کے یہاں دوستیوں کا معیار یہ ہے۔ دوسری علامت کا دوستی کا معیار یہ ہے کہ دیکھو ہم ایسے ہیں کہ اگر اپنی ذات پہ خرچ کریں ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ہم جب دوسروں کو دیتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تم ایسے ہو؟ تم دوسروں کو دے کر کبھی خوش ہوتے ہو؟ نہ، دوسروں کو ملے تو ہم مریض ہو جاتے ہیں، اس کو کیوں ملا ہمیں کیوں نہیں ملا؟ یہ دوستی ہمارے یہاں معیار یہ ہے۔ ہو قانون یہ ذکر کر رہے تھے، اخلاقی، شرعی، عرفی، الہی۔ قانون کیا ہے کہ جب بھی کوئی کار خیر انجام دے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سراہیں، دعا دیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ حوصلہ بڑھانے سے یہ خیرات معاشرے کے اندر مستحکم ہو جائیں گی، اس کے بعد یہ معاشرہ بہشت بن جائے گا۔ اسی قانون پہ عمل کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو اظہار محبت کیا جناب یعقوب علیہ السلام نے، وہ اسی بات پہ تھا، جب بھی کوئی کمال دیکھتے جناب یوسف میں اس کو سراہتے، جس کے نتیجے میں اظہار محبت کرتے۔ اظہار محبت کے نتیجے میں اب اگر دوسروں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے اور حسد کا بیج ان کے وجود کے اندر پنپتا جا رہا ہے، تو اس میں جناب یعقوب کی کیا تقصیر ہے؟ آیا ان کے اندر حسد کی جو بیماری ہے وہ نہ پھیلے اس لیے وہ اظہار محبت کرنا چھوڑ دیں، اپنی شرعی ذمہ داری چھوڑ دیں، الہی احکام کو پامال کرنا شروع کر دیں، معاشرے کی تربیت کرنا چھوڑ دیں؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ بس معاشرے کے اندر خیرات کو بڑھانے کے لیے شرعی ذمہ داری یہ بنتی کہ جب بھی کوئی کار خیر کرے اس کو سراہو، اس کی تشویق کرو، حوصلہ افزائی کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ معاشرہ بہشت بننے کی طرف گامزن ہوگا، اور ایک دن بہشت بن کر سامنے آئے گا۔ اور تمام معصومین نے یہی کام کیا ہے۔ امیر المومنین جیسی عظیم ترین شخصیت تاریخ بشریت کی بعد از پیغمبر، ایک صحابی کا ایک بز میں بیٹھ کے وہ فضائل کے قصیدے بیان کر رہے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوا۔ وہ پلٹ کر کہا مولا آپ جو علم لدنی کے مالک ہیں آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ پلٹ کر امام نے جواب دیا کہ یہ شخص وہ ہے جس کو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر معلوم ہے، اور اس کا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس بھری بز میں اس کی تعریف کر کے اس کے مقام کو اجاگر کروں۔ تعلیمات معصومین کی یہ ہیں، اور انہی تعلیمات پہ چل کر جناب یعقوب نے جناب یوسف علیہ السلام کا رویہ یہ اپنایا ہے۔ وہ اب کسی سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو اس کی اپنی مشکل ہے۔ بس حسد جب وجود میں آتا ہے، اب آثار جو قرآن نے ذکر کیے ہیں حسد کے کیا ہیں کہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ الحمدللہ۔